अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तानी तो परेशान ही हैं, कन्फ्यूज़ हैं और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। लेकिन जो दुनिया है और सबसे इम्पोर्टेंटली वो पाकिस्तान के बेशक दोस्त ममालिक हों, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हों या पाकिस्तान के कोट एंड कोट दुश्मन हों या पाकिस्तान के मुखालिफ हों, तमाम ही परेशान हैं। और उसकी वजह ज़ाहिर है कि जो दोस्त ममालिक हैं उनकी परेशानी ये है कि क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, ताकि उनके जो मफादात हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और क्योंकि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, सियासी इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान को आसानी होगी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के मुखालिफ ममालिक हैं, मसलन आप भारत की मिसाल ले लें, वो क्यों परेशान है? क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक टर्मोइल होगा, तो यकीनी तौर पर उनके उसका जो फॉल आउट है वो पड़ोसी ममालिक के ऊपर या उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी हर्ट हो सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे चीज़ें रखूँगा और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान को वो ममालिक जो पसंद नहीं करते वो परेशान हैं। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो इन नताइज से मुतमईन हैं और वो क्यों मुतमईन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन और आपके सामने मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा। जो ओवरऑल इस वक्त इंटरनेशनल परसेप्शन बन रही है, जो मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं, जो उनकी राय है, उनके मुताबिक पाकिस्तान में इन आम इंतखाबात के नतीजे में मसाइल कम होने के बजाय बढ़ने का खदशा है। और वो आपके सामने मैं रखूँगा तमाम जो चीज़ें हैं। मसलन जो मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं वो पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में क्या राय रखते हैं। फ्रेडरिक ड्रेरे हैं, साउथ एशियन एक्सपर्ट हैं एट द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज। अब वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान हैज़ बिन ऑन अ स्लिपरी स्लोप फॉर सम टाइम बट अ माइल्ड वन, द स्लोप इज़ नाउ मच स्टिफर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले ही जो यहाँ पर हालात थे बड़े मखदूश थे और आप कह सकते हैं टू एन एक्सटेंट एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। लेकिन जो अब जो हालात हैं उसमें मज़ीद जो है वो ख़राबी पैदा होने का ख़दशा है। और इसमें जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ऑफ कोर्स क्यों परेशान हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, अगर आप देखें कि जैसे चीन है। चीन एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान का स्ट्रेटिजिक पार्टनर भी है और स्ट्रेटिजिक पार्टनर होने के नाते जो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सी पैक जिसे आप कहते हैं उसका फ्लैगशिप उसका मंसूबा था और उसका फ़ेज़ 2 पिछली जो गवर्नमेंट ने और केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी कहा कि उसका आगाज़ हो चुका है। लेकिन उसके लिए प्री रेक्विजिट है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। चीन जब से सी पैक का आगाज़ हुआ वो पाकिस्तान में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से परेशान रहा। और हमने देखा कि 2014 में जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया तो उस वक्त जो चीन के सदर पाकिस्तान आना चाहते थे, सी पैक का बाकायदा आगाज़ करना चाहते थे, लेकिन उस धरने की वजह से वो प्लान जो है उसको पोस्टपोन करना पड़ा। हालांकि चीन के सफ़ीर ने खुद इमरान खान से ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की थी कि वो अगर अपना धरना कॉल ऑफ नहीं करते तो जब तक चीन के सदर का दौरा हो नहीं जाता उस वक्त तक अपने जो इस सारे धरने को वो मुलतवी कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने वो बात भी नहीं मानी। खैर जब आगे चीज़ें बढ़ी तो उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक फर्दर मुख्तलिफ पॉलिटिकल वजूहात की वजह से जो इंस्टेबिलिटी रही, जो कंटिन्यूटी नहीं रही पॉलिसीज़ के अंदर, उसकी वजह से भी चीन परेशान रहा। जो अब सिफारती ज़राए भी बता रहे हैं कि चीन ज़ाहिर है कि बहुत क्लोजली जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं उनको देख रहा है और चीन बहुत हद तक परेशान है कि जो पिक्चर इमर्ज हो रही है, क्योंकि चीन का यही ख्याल था या जो पाकिस्तान के बाकी जो दुनिया है कि इन इंतखाबात के नतीजे में कम अज़ कम जो भी नतीजा आए एक डिसाइसिव रिजल्ट होगा, किसी एक जमात को कम अज़ कम इतनी अक्सरियत मिल जाएगी कि वो खुद से गवर्नमेंट बना ले या उसको किसी बड़ी जमात की बैसाखियों के ऊपर ना चलना पड़े बल्कि छोटी जमातों के साथ मिलकर वो अपनी जो हुकूमत है वो बना लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुआशरा आपको तकसीम होता नज़र आ रहा है। एक आम ख्याल यही किया जाता है कि अगर PMLN और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो ये पाकिस्तान की गैर मकबूल तरीन गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो व्यू ऑन द स्ट्रीट है वो कुछ और है। यानी लोग कहते हैं कि उन्होंने
پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا، اور جو گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر مائنورٹی میں ہیں. اور اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا چیزیں ہیں، آبویسلی یہ تحقیقات سے یا ریسرچ سے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن جو پرسیپشن ہے وہ اس لحاظ سے میٹر کرتی ہے. اب اس میں جو چیزیں آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا، کہ خاص کر کے اگر آپ چین کی بات کریں تو اس میں جو دیکھیں کہ جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ مثلاً جو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یس، تمنا صلاح الدین ساؤتھ ایشیا ڈائریکٹر ہیں ایٹ واشنگٹن یو ایس اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس تھنک ٹینک، جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس تھنک ٹینک ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں جو یہ پولیٹیکل کرائسس ہے وہ مزید بڑا ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں دس الیکشن ناٹ اونلی ریویلز the lack of trust that Pakistanis have in their leaders, but also it is evidence that no institution or leader has a plan to fix the economy, nor do they have the political capital to make any of the very difficult and painful reforms to turn around this failing economy. Much of Pakistan's debt is owed to the Chinese, and they will also be concerned about Pakistan's lack of economic reforms. تو تمنا یہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے 8 فروری کے نتائج الیکشنز کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستانی عوام ہے ان کا اعتماد نہیں رہا جو پاکستان کی اس وقت سیاسی جو قیادت ہے، اور اسی طرح سے ان کو جو ایک یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ وہ پاکستان کا کوئی ادارہ ہو یا پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر ہو، کسی کے پاس بھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ جو پاکستان کی جو مشکل معاشی صورتحال ہے اس سے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ چین جو پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور چین کے پاکستان میں جو قرضے ادا کرنے ہیں اس وجہ سے چین بھی بہت حد تک جو ہے وہ پریشان ہے جو نتائج ہیں. اسی طرح سے الزبتھ ہیں، فارمر یو ایس ڈپلومیٹ ہیں، اور کرنٹلی ود اسٹمسن سینٹر تھنک ٹینک امریکہ کا، ان کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ خبردار کر رہی ہیں کہ اینی پرولونگ پولیٹیکل انسرٹنٹی would complicate the process at a time when Pakistan can ill afford delays. یعنی کہ وہ حوالہ دے رہی ہیں کہ پاکستان کی جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی ان کو امیجیٹلی ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہوگی، اور اگر یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی رہتی ہے تو یقینی طور پر جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے لیے آئی ایم ایف کے اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ایک بہت بڑا اس اعتبار سے چیلنج ہوگا. پھر میں جب بات کر رہا تھا کہ چلیں یہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جنرلی جو ریئیکشن ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے نتائج کو دیکھ کر یقینی طور پر پریشان ہی ہیں. بھارت ہمارا پڑوسی ملک، ایک لانگ رننگ ہمارا ان کے ساتھ ایک ہوسٹلٹی رہی ہے، وہاں سے بھی یہی سینس آ رہی ہے کہ اس سارے پروسیس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد وہ بھی انکمفرٹیبل ہے. مثلا ایک الیکشن سے پہلے پریڈکشن یہ کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف اگر پرائم منسٹر بنیں گے تو دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات میں اتنے سالوں سے ایک ڈیڈ لاک ہے شاید اس میں کچھ برف پگھلے. لیکن اب کیونکہ نمبر 1 نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بن رہے، نمبر 2 یہ بات کہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہے، تو کولیشن گورنمنٹ کے اندر یقینی طور پر کنسنسس پیدا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو شرد صبروال ہیں، انڈین ہائی کمشنر رہے ہیں پاکستان میں 2009 سے 2013 تک، میرا بھی ان سے انٹریکشن رہا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ پاکستان میں آئے گی ان کے لیے مشکل ہوگا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کو کیسے آگے لے کے چلنا. وہ کہتے ہیں اٹ نیڈس پولیٹیکل کنسنسس ٹو بی ایبل ٹو موو فارورڈ آن دیٹ، اینڈ دیٹ کنسنسس ول ناٹ بی دیئر اف یو ڈو سم تھنگ آن انڈیا. یور اپوننٹس آر گوئنگ ٹو امیجیٹلی accuse you of a sell-off. And 2 years of turmoil, the international community simply wants a functional. یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. یہ جو شرد صبروال نے جو بات کی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کنسنسس پیدا کرنا اسپیشلی آن انڈیا ول بی اے چیلنج. اور یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی ماضی میں کسی بھی گورنمنٹ نے پاکستان میں بھارت کے ساتھ کوئی پیس پروسیس شروع کرنے کی کوشش کی تو جو ان کی مخالف قوتیں تھیں ان پر الزام عائد کیا کہ آپ مودی کے جا رہے ہیں یا آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا. اگین اس کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب اس کے اندر ایک جو پہلو ہے کہ چلیں جو
مغرب ہو یا پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہوں، چین ہو، وہ تو اپنے کنسرنز شو کر رہے ہیں جو بھی آؤٹ کم آیا ہے ان نتائج کا. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں اپیرنٹلی جو ان نتائج سے مطمئن ہیں، اور وہ کون سے ممالک ہیں؟ یقینی طور پر جو عرب ممالک ہیں اس میں سعودی عرب اور یو اے ای سر فہرست ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، اور اس پر میں نے بھی متعدد سٹوریز بھی کی، ویڈیوز بھی کی، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سعودی عرب کو بھی اور یو اے ای کو، خاص کر کے سعودی عرب کو، اپنی پالیسیز کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ناراض کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جو ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ کافی ان کے اندر ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیکپ رہا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. تو اس حوالے سے جو اینالسٹ کا خیال ہے کہ شاید اس کانٹیکسٹ کے اندر جو کم از کم خلیجی ممالک ہیں وہ مطمئن ہوں گے. مثلاً جوشوا وائٹ، یہ وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر رہے ہیں، اور کرنٹلی جو جان ہاپکنز یونیورسٹیز اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈڈ ناٹ ہیو اے گریٹ ریلیشن شپ ود مینی آف پاکستان ٹریڈیشنل گلف کنٹریز. اور کوٹ کر رہا ہوں میں انہیں کہ آئی تھنک دا سعودیز اینڈ اماراتیز آر لائکلی ٹو بی ریلیٹیولی کمفرٹیڈ بائی دیٹ ہی از لاکڈ اوے اینڈ دیٹ ہز پارٹی پروبیبلی ول ناٹ فارم گورنمنٹ ان پاکستان. یعنی کہ جو انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کم از کم جو خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای اس میں سر فہرست ہیں، وہ شاید مطمئن ہوں گے کہ کم از کم عمران خان یا ان کی جماعت جو ہے وہ حکومت نہیں بنا رہی، کیونکہ جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں تھے. تو اوور آل جو اگر آپ اس کا کرکس نکالیں تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں جو انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں اس سے یقینی طور پر جو پرسیپشن بنی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آنے کے بجائے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو پرسیپشن ہوتی ہے از آفن اسٹرانگر دین ریالٹی. اور اس طرح کی جو نیگیٹو پرسیپشن بن رہی ہے پاکستان کے بارے میں، آئی تھنک اٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری، گیون دا فیکٹ کہ آپ کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے، آپ کو ابھی بھی آپ جو دوست ہیں ان کے جو ان کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کو سرمایہ کاری لانی ہے باہر کی دنیا سے. لیکن اگر یہ پرسیپشن ہوگی کہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہ شاید پتہ نہیں کتنے دنوں کی مہمان ہے، یا آگے چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی، اور آپ کے دوست اور آپ کے دشمن دونوں پریشان ہوں، تو یقینی طور پر یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.